السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالی جل شانہ اپنے ہاں سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اعمال کی برکت سے دشمن کی قید سے آزادی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 380 پر منقول ہے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا بیٹا عوف قید ہو گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے پاس یہ پیغام بھیج دو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا ہے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ چنانچہ قاصد نے جا کر عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ خوب کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ کافروں نے حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو تانت سے باندھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ تانت ٹوٹ کر گر گئی تو حضرت عوف رضی اللہ عنہ قید سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی اونٹنی وہاں موجود ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئے۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ان کافروں کے سارے جانور ایک جگہ جمع ہیں۔ انہوں نے ان جانوروں کو ایک آواز لگائی تو سارے جانور ان کے پیچھے چل پڑے، اور انہوں نے اچانک اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازہ پر جا کر آواز لگائی تو ان کے والد نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، یہ تو عوف ہے۔ ان کی والدہ نے کہا، ہائے، یہ عوف کیسے ہو سکتا ہے؟ عوف تو تانت کی تکلیف میں گرفتار ہے۔ بہرحال والد اور خادم دوڑ کر دروازے پر گئے تو دیکھا کہ واقعی عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور سارا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کو اپنا اور اونٹوں کا سارا قصہ سنایا۔ ان کے والد نے جا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب کچھ بتا دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان اونٹوں کے ساتھ تم جو چاہے کرو، یہ اونٹ تمہارے ہیں، اس لیے اپنے اونٹوں کے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو وہی ان کے ساتھ کرو۔ اس پر سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، جو محض اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ مضرتوں سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی اصلاح مہمات کے لیے کافی ہے۔ ابن جریر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد
حضرت مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے بیٹے کی قید میں ہونے اور اس کی پریشانی کی شکایت کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صبر کی تلقین فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ حق تعالی جل شانہ عنقریب اس کے لیے اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے سے رب تعالی جل شانہ نے دشمنوں کی قید سے آزادی بھی عطا فرمائی اور بہت سا مال و متاع بھی عطا فرمایا۔ صحابہ اکرام جس یقین کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے تھے وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس پر رب تعالی جل شانہ ان کو ایسا ہی انعام عطا فرماتے۔ رب تعالی جل شانہ پر بھروسہ اور یقین کا بنانا یہ بنیادی بات ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور پھر رب تعالی جل شانہ کی امداد کو بھی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بلکہ خود کیا دوسروں کو بھی رب تعالی جل شانہ اس کے یقین اور بھروسے پر جو انعامات ملتے ہیں وہ دکھاتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رب تعالی جل شانہ کی قدرتوں اور قوتوں کو مان لیں، دل سے ان کے اوپر یقین کر لیں، اور رب تعالی جل شانہ اور محبوب خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیں تو رب تعالی جل شانہ اپنے فضل سے ہمارے دنیا کے بھی سارے مسائل حل فرمائیں گے، اور موت کے بعد کے بھی سب مسائل کو رب تعالی جل شانہ اپنے فضل سے معاف فرمائیں گے۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی نیکی کی طرف ترغیب دیں، رب تعالی جل شانہ کے وعدوں پر یقین کی ترغیب دیں۔ میرے آپ کے کہنے سننے سے کوئی بھی اگر رب تعالی جل شانہ کی وعدوں پر یقین کر لے گا اور رب تعالی جل شانہ کی بتائی ہوئی باتوں پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر عمل کر لے گا تو رب تعالی جل شانہ اس کا بھی بیڑا پار کریں گے، اس کو بھی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے، چاہے دنیا کی ہوں چاہے آخرت کی، اور رب تعالی جل شانہ انشاءاللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی نوازیں گے اور ہماری مشکلات کو بھی دور فرما دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔